امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی۔ علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے، بادشاہ تھا، اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائے۔ علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں۔ امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے۔ فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق، مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی، یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی۔ اور ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے، صحابہ یہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے، فرماتے تھے تو پڑھا۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے۔ بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی، خدا کے بندے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے، جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے۔ ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے، یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے، انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔ کہا حضرت یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار ایک جتنی،
اس کا آدھا کلو دودھ اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا۔ پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا۔ جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے، اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا۔ اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو، ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساری پڑھ لی ہے، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے۔ اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بددعا موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے۔ جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا۔ ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کرے؟ رکوع میں بندہ چلا گیا ہے تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے؟ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے؟ اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی۔ امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے۔ وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ قوما کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے۔ رہ بھی گیا تو نماز، جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں۔ تو یہ اصول بنائے امام اعظم نے۔ امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے، پورا نام تھا نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ان کا لقب ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے، پھر حرم شریف میں جو ہوتا ہے حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو، مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ۔ مسجد نبی میں جب داخل ہوگے، اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر یوں سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے۔ جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا۔ آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا، اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کی۔ وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا۔ ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرے، اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے، تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا، کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ باپ تاجر تھے، اب فرماتے ہیں میں سیانا ہوا تو تجارت میں لگ گیا، ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا۔ میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا، میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا، اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا۔ ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے، تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا۔ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے،
اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے, کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے, اللہ کرے کوئی مل جائے.